ایک ایسی جگہ کا تصور کیجئے جو بالکل جنت جیسی تھی، جہاں ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی تھی۔ لیکن کیا ہو اگر وہی خوشحالی، وہی آسانی خود ان کی تباہی کی وجہ بن جائے؟ آج ہم ایک ایسے ہی شہر کی حیران کن کہانی جانیں گے جو تاریخ کا ایک گہرا سبق بن گئی۔ تو اس کہانی کا ذکر قرآن میں ملتا ہے، جہاں ہمیں قدیم یمن میں آباد قوم سبا کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ یہ آیت ایک ایسی سرزمین کی تصویر کھینچتی ہے جو کسی خواب سے کم نہ تھی، جہاں چاروں طرف دائیں اور بائیں بس باغات ہی باغات تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جگہ آخر تھی کیسی۔ قدیم تاریخ دانوں اور روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سبا کی سلطنت صرف امیر ہی نہیں تھی، بلکہ یہ تو ایک مثالی ریاست کے بہت قریب تھی۔ ان کا پورا وطن آپ سمجھنے کے ایک بہت بڑا باغ تھا جو اللہ کی نعمتوں سے لدا ہوا تھا۔ ذرا ان نعمتوں کی تفصیل تو دیکھیے۔ سبا کی زمین نہ صرف زرخیز تھی بلکہ وہاں کی آب و ہوا اتنی صاف تھی کہ مچھر، مکھی، سانپ یا بچھو جیسے موذی جانوروں کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ تجارت اور زراعت کا دور دورہ تھا اور راستے اتنے محفوظ کہ لوگ دن رات بغیر کسی خوف کے سفر کرتے تھے۔ سچ میں انہیں ایک پاکیزہ شہر اور ایک بخشنے والا رب عطا ہوا تھا۔ لیکن یہ جنت پوری طرح سے قدرتی نہیں تھی۔ اس کی بنیاد انسانی ذہانت کے ایک بہت بڑے کارنامے پر رکھی گئی تھی، ایک عظیم الشان ڈیم جس نے ان کی پوری تہذیب کو کھڑا کیا ہوا تھا۔ یہ تھا مشہور زمانہ مارب ڈیم، قدیم انجینئرنگ کا ایک شاہکار۔ یمن میں بنایا گیا یہ ڈیم مانسون کی طوفانی بارشوں اور سیلاب کے پانی کو ایک جگہ اکٹھا کر لیتا تھا، اور پھر اسی پانی نے ایک ایسے زبردست نہری نظام کو جنم دیا جس نے صحرا کو ایک سرسبز و شاداب باغ بنا ڈالا۔ ان کی ساری خوشحالی کا راز اسی ڈیم میں چھپا تھا۔ تو یہ کام کیسے کرتا تھا؟ بہت سادہ سا نظام تھا۔ یہ ڈیم دو پہاڑوں کے بیچ بارش اور سیلاب کے سارے پانی کو جمع کرتا، جس سے ایک بہت بڑی مصنوعی جھیل بن جاتی تھی۔ پھر نہروں کے ذریعے اس پانی کو بڑے منظم طریقے سے پورے علاقے میں بانٹا جاتا تھا، جس سے وادی کے دونوں طرف یعنی دائیں اور بائیں دو بڑے بڑے باغات آباد تھے، بالکل ویسے ہی جیسے قرآن نے ذکر کیا ہے۔ اب دیکھیے، اتنی ساری نعمتوں کے ساتھ ان لوگوں کے سامنے ایک بہت ہی سادہ سا امتحان رکھا گیا۔ ان سے کوئی بڑی قربانی یا کوئی مشکل کام نہیں مانگا گیا تھا۔ حکم بالکل سیدھا تھا، اپنے رب کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرتے رہو، بس اتنا ہی۔ ان نعمتوں کو استعمال کرو اور دینے والے کو یاد رکھو، اور تو اور اگر ان سے کبھی کوئی غلطی ہو بھی جاتی تو ان کا رب تو بہت بخشنے والا تھا، یعنی معافی کا دروازہ بھی کھلا تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ انہوں نے اس حکم سے منہ پھیر لیا۔ دولت اور آرام کی زندگی نے انہیں مغرور بنا دیا، لاپرواہ کر دیا۔ وہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ سب کچھ تو ان کا حق ہے، کوئی نام نہیں۔ ان کی ناشکری کی انتہا تو تب ہوئی جب انہوں نے ایک بہت ہی عجیب دعا مانگی۔ ان کے سفر اتنے آرام دہ اور محفوظ تھے کہ ہر تھوڑے دور پر ایک بستی آ جاتی تھی جہاں وہ آرام کر سکتے تھے۔ وہ اس سہولت سے تنگ آ گئے۔ انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ بڑھا دے۔ سوچئے، وہ اپنی آسانی سے بور ہو کر مشکل مانگ رہے تھے۔ اسی عمل کو اسلامی اصطلاح میں کفر نعمت کہتے ہیں، یعنی نعمتوں کا جان بوجھ کر انکار کرنا۔ یہ صرف شکر نہ کرنے سے زیادہ بری چیز ہے۔ یہ اس بھلائی کو ٹھکرانے جیسا ہے جو انہیں دی گئی تھی۔ تو انہوں نے مشکل مانگی تھی، ہے نا؟ خیر، ان کی دعا قبول ہو گئی، لیکن اس طرح سے نہیں جس کی انہوں نے امید کی تھی۔ اس کا نتیجہ ان کی پوری تہذیب کی مکمل تباہی کی صورت میں نکلا۔ اس تباہی کو قرآن میں سیل العرم یعنی بند کا سیلاب کہا گیا ہے۔ ہوا یہ کہ چوہوں نے اس عظیم الشان ڈیم کی بنیادوں کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا، اور پھر جب شدید بارشوں کا موسم آیا تو پانی کے دباؤ سے وہ بند ٹوٹ گیا۔ وہی ڈیم جو ان کی خوشحالی کی وجہ تھا اب ان کی بربادی کا سبب بن گیا۔ ذرا اس تبدیلی کو محسوس تو کریں۔ تباہی سے پہلے ان کے پاس میٹھے لذیذ پھلوں سے لدے دو وسیع باغات تھے، اور تباہی کے بعد ان کی جگہ دو ایسے باغ رہ گئے جن میں صرف کڑوے پھل، جھاؤ کے بیکار درخت اور کچھ بیری کی جھاڑیاں تھیں۔ ان کی جنت ایک ہی لمحے میں ویران ہو گئی۔ قرآن اس وجہ کو بالکل صاف الفاظ میں بیان کرتا ہے، یہ ہم نے ان کی ناشکری کا بدلہ دیا، اور ہم سزا نہیں دیتے مگر صرف ناشکروں کو، یعنی یہ عذاب ان کے اپنے عمل کا نتیجہ تھا۔ تو اس تباہی کے بعد قوم سبا کا کیا بنا؟ ان کی میراث ان کی سلطنت نہیں رہی، بلکہ ان کی کہانی بن گئی۔ ان کی تہذیب تو مکمل طور پر مٹ گئی۔ ایک اندازے کے مطابق 50,000 لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر پورے جزیرہ نما عرب میں بکھرنے پر مجبور ہو گئے۔ ان کا اس طرح بکھرنا عرب میں ایک مشہور محاورہ بن گیا جو کسی قوم کے منتشر ہونے کی مثال دینے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔
ایک عظیم سلطنت سے وہ صرف گزری ہوئی کہانیاں بن کر رہ گئے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ قرآن اس واقعے کو صرف ایک تاریخی قصے کے طور پر نہیں سناتا، بلکہ وہ اسے ایک آیت کہتا ہے، یعنی ایک گہری نشانی۔ تو یہ نشانی کس چیز کی ہے؟ یہ اس حقیقت کی نشانی ہے کہ بے تحاشا نعمتیں بھی ایک آزمائش ہوتی ہیں، اور ان نعمتوں کو قائم رکھنے کی چابی صرف اور صرف شکر گزاری ہے۔ قوم سبا اس سادہ سے امتحان میں بری طرح فیل ہو گئی۔ تو پھر یہ سبق آخر ہے کس کے لیے؟ قرآن خود اس کا جواب دیتا ہے۔ یقیناً اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی وہ لوگ جو مشکل میں صبر کرتے ہیں اور آسانی میں شکر۔ یہی دو خوبیاں ہیں جو اس کہانی کے گہرے سبق کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ سبا کی یہ کہانی اصل میں آج کے دور کے لیے ایک آئینہ ہے۔ یہ ایک ایسا سوال اٹھاتی ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ جب نعمتیں ہماری زندگی کا روزمرہ کا معمول بن جائیں تو کیا ہم پھر بھی انہیں نعمتوں کے طور پر دیکھتے ہیں؟